اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ویسے ہی کھل جاتی ہیں۔ باقی صورت یہ اس وقت صورت اتری تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ انتہائی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہ تھا۔ اور جو اسلام کے پہلے شہید ہیں ان کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت سمیہ اور دوسرا حضرت جو ہے وہ یاسر تھے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادتیں جو ہے وہ قبول کرے، ہمارے لیے نمونہ بنائے کہ جس بری طرح ان کو اذیتیں دے کے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ یہ وہ سیناریو تھا۔ اس سیناریو میں یہ سورہ مبارکہ اتری، اس سے دو پیغام دیے گئے۔ ایک پیغام دیا گیا ان مشرکین کو، ان اذیتیں دینے والوں کو کہ تم جو مرضی کر لو، تم اللہ پہ غالب نہیں آ سکتے۔ جس طرح اس سے پہلے کے لوگ وہ یہاں پہ پھر ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا خندقوں والوں کا، کہ وہ جس کے جو خندقوں والے تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو اسی طرح یہ اذیتیں دی تھیں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، بعض میں 20,000 ہے، بعض میں 40,000 ہے، کہ ایک خندق کھدوا کے اس میں جو ہے وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے ایمان والوں کو چن چن کے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس سے کہنے سے، اس سے ہونے سے کیا مسلمان ختم ہو گئے تھے؟ کیا اسلام کا نام مٹ گیا تھا؟ نام انہی کا مٹا تھا جنہوں نے یہ کیا تھا۔ تو اے مشرکین، اے اذیتیں دینے والو، کل تمہارا بھی جو ہے وہ نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ ان مسلمانوں کا نام آج تک ہم 1450 سال ہو گئے۔ حضرت سمیہ کا نام ہمیں پتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر کو جو ہے وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا، کیا ان کا نام پتہ ہے ہمیں؟ نہیں پتہ۔ اسی طرح ایک پیغام تو مشرکین کو، اور دوسرے ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، جنہوں نے مصیبتیں جھیلیں، ان لوگوں کے لیے بھی پیغام تھا کہ اسلام کے لیے جو ہے وہ یہ قربانیاں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ایک حکمت کے تحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی وقت کی مصیبتیں آتی ہیں، کہ مشکلات آتی ہیں، تو مسلمانوں کا سب سے بڑا بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ جو ہے وہ اجر نصیب فرمائے گا۔ تو یہ وہ سینیریو تھا جس سینیریو میں یہ صورت اتری۔ پہلے جو ہے وہ 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کھانے کے بعد وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل میں پچھلی کلاس میں جو ہے بتا چکا ہوا ہوں، کہ وہ نجران کے جو لوگ تھے، کہ وہ عیسائی بادشاہ، وہ یہود جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو کہا کہ اب یہودیت اختیار کر لو۔ تو اس وقت کے جو عیسائی مذہب کے لوگ تھے، اس وقت کا وہی اسلام تھا، انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے ان سب کو ایک بہت بڑا گہرا گڑھا کھود کے اس میں جو ہے وہ آگ جلائی، اور آگ جلا کے ایک ایک کر کے اس میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، زندہ جو ہے وہ جلا دیے گئے۔ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بروج کہتے ہیں برج سے، برج کہتے ہیں قلعہ، حفاظتی چوکی۔ آسمان کے برج سیاروں کو اور ستاروں کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ 12 جو ستارے یا سیارے جن کے گرد سال اپنا پورا چکر کرتا ہے، ان کا نام بھی لیا گیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن جو حفاظتی چوکیاں، جو برج ہیں آسمان کے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ والیوم الموعود، اور اس ہونے والے وعدے والے دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ وعدے والا دن کون سا ہے؟ وہ روز محشر، وہ جس دن قیامت آنی ہے، وہ جس دن جو ہے وہ سب اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ پیش ہونا پڑے گا۔ اس دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ وشاہد و مشہود، اس سے لوگوں نے جو ہے مختلف معنی مراد لی ہیں۔ کسی نے جو ہے وہ شاہد سے جو ہے وہ یوم نہر لیا ہے، اور مشہود سے جو ہے وہ یوم عرفہ لیا ہے، لیکن اصل جو اگر ہم اسی سیکوینس میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس دن حاضر ہونے والے تمام جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں پہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ مشہود کہ رسول جو ہے وہ پھر اپنی امتوں کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا تھا۔ تو حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم اس دن جو اکٹھے ہوں گے سارے، کس بات کی قسم کھائی گئی ہے؟ یہ قسم اس بات کی کھائی گئی ہے کہ ہمیشہ باطل ہی مٹتا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مومنوں کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں وہی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، خندق والے مارے گئے، جمع اس کی اخدید ہوتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود،
مارے گئے خندق والے، ہلاک ہو گئے۔ النار، آگ، ذات الوقود، وہ جو ایندھن والی آگ تھی، جو جس کے اوپر جو جلائی ہوئی تھی آگ، جو ایندھن والی آگ تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ ان سب کو جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے اس آگ کے علاوہ میں جو ہے وہ پھینک رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے اوپر حاضر تھے، گواہ تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ جب وہ کر رہے تھے تو فلاں چیز کی قسم، فلاں کی قسم، آسمان کی قسم، اس ہونے والے دن کی قسم، اور حاضر کیے گئے اور حاضر ہونے والوں کی قسم کہ وہ مارے گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ بظاہر تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے بالادست ہیں، بظاہر تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اقتدار ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، وہ خندق والے مارے گئے۔ وما نقموا، اور انہوں نے کس بات کا بدلہ لیا تھا، کس بات کا جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وما نقموا منہم، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے، الا ان یؤمنوا باللہ، سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر کا کیا قصور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ اس لیے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو اذیتیں کیوں دی گئیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں جو ہے وہ جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا گیا؟ اسی لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ تو ان لوگوں کا جو اس آگ میں جلا دیے گئے تھے، ان کا بھی قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ کون اللہ؟ جو غالب ہے، جو قابل حمد ہے، جس کی حمد جو ہے وہ سزاوار حمد ہے، جو حمدوں والا ہے، اور وہ غالب ہے۔ وہ کافر سمجھ رہے تھے ہم غالب ہیں، لیکن وہ تو اس غالب پہ ایمان لائے تھے جو سب پہ غالب ہے، جس کی تعریف جو ہے وہ سب کرتے ہیں، جو قابل تعریف ہے، اس پر ایمان لائے تھے۔ وہ کون ہے؟ ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر آگے تعارف کرا دیا گیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ تو وہ ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمانوں سے مراد پھر ساتوں آسمان ہیں، زمین سے مراد پھر ساتوں زمینیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب سما کی بجائے سماوات لیا جاتا ہے تو 7 آسمان، اور ساتوں جو ہیں وہ مختلف سٹیجز ہیں اوپر تک جانے کے لیے۔ زمین سب کی ایک ہے، اس لیے زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور آسمانوں کے لیے جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تو وہ ہے جو بادشاہ ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ کیا گناہ کرنے والے، کیا اذیتیں دینے والے، ان مسلمانوں کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا لے والے، کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ 2 فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ بار بار ہم نے قرآن میں پڑھا، خبیر بما تعملون، بصیر، خبیر، ہر چیز دیکھ رہا، ہر چیز جان رہا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ واللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ ان الذین، دیکھیے قربان جائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اس ظلم کے باوجود جہاں پہ پہلے کہا گیا مارے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک ہوئے، ان کو پہلے اس طرح کی دھمکی دے کے پھر کیا کہا گیا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا، جنہوں نے مصیبتیں دیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گنجائش دے دی گی ان کے لیے اپنی رحمت کی، کہ اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو پھر ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی ہے کہ ایک ہی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو ہے وہ ان کو کہا گیا قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے وہ خندق والے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مصیبتیں دی ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر تو وہ جہنمی ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہی کے لیے پھر بعد میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے معافی مانگ۔ اگر اللہ اتنے بڑے جرم کرنے والوں کو جنہوں نے 20-30 ہزار 40 ہزار مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا تھا، اگر اللہ ان کی توبہ قبول کر رہا ہے اور ان کے کہہ رہا ہے ان کے بارے میں فرما رہا ہے
کہ اگر انہوں نے तौबा نہ کی تو उनके लिए अजाब होगा। تو پھر گناہ، اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ روز محشر اللہ کی رحمت کو دیکھ کر شیطان بھی جو ہے وہ امیدوار بن جائے گا اس کو، لیکن وہ اس کو تو ابلیس کہہ دیا گیا ہے، وہ دھتکارا ہوا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ڈال دی گئی ہے۔ وہ تو شیطان ملعون اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لیکن امیدوار وہ بھی اس دن ہوگا۔ اتنی رحمت ہے ان ظالموں کے لیے بھی، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے تکلیفیں دیں مومن مردوں اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے معافی نہیں مانگی، تو ان کے لیے ہوگا عذاب جہنم کا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، آگ کا الاؤ ہوگا۔ ہاں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ زبانی کلامی اقرار سے جو ہے وہ جنت کا پروانہ نہیں ملنے والا۔ اگر ایسا ہوتا تو عبداللہ بن ابی، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ کیا وہ جہاد پہ نہیں جاتا تھا؟ اس کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ لیکن کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی بات کی گئی ہے، دونوں میں سے ایک کام کر کے جو ہے وہ بچت نہیں ہو سکتی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ جو ہے وہ بار بار اپنی پاک کتاب میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور جس نے آمنوا وعملوا الصالحات کے اوپر وہ عمل پیرا ہوا، اس کے لیے کہا گیا یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یا جو ان جنتوں کے وارث ہیں، جو وارث بنیں گے وہ دیکھیں گے کہ اچھا وہ چند گھڑیاں ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ مشکل کے کاٹی، اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دے دی، اتنی بڑی بادشاہت ہمیں دے دی کہ وہاں پہ کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو وہ چاہیں گے، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے۔ اب جو وہ چاہیں گے بہت بڑی ڈیفینیشن ہے کہ جو ان کا دل کرے گا۔ ابر آیا، بارش برسی، کیا برسنا ہے اس میں سے؟ کھانا ہے، حوریں ہیں، کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو چاہیں گے وہ سب کچھ ان کو ملے گا۔ یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ ہم اصل کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ اس دنیا کی سکسیس کو سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کی سکسیس میں، اس دنیا کی کامیابی میں اگر ہوتا تو اسٹیو جابز جو $7 جو ہے وہ $7 بلین چھوڑ کے مر گیا، کیا لے گیا وہ یہاں پہ؟ مسلمان تو نہیں تھا، انجام اس کا کیا ہوگا جو مسلمان، جو کافروں کا انجام ہوا کرتا ہے؟ تو اصل حقیقت تو جو ایک شخص جو ہے وہ ساری عمر ایسے ہی رہا، حلال کا لقمہ اس نے نہیں چھوڑا، صرف حلال ہی کھاتا رہا، چاہے دنیا میں کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن آخرت میں اس کے لیے پاس بہت کچھ ہے۔ پچھلے دنوں ایک بڑا جملہ جو ہے وہ بڑا اچھا لگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو قرآن بھی پڑھاتا ہے کسی کو، جو ناظرہ بھی پڑھاتا ہے، وہ ایلن مسک سے زیادہ امیر ہے۔ آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ایسے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، نہیں، اس پڑھانے والے کے پاس جو اللہ نے دولت جو ہے اس کے لیے رکھ چھوڑی ہے نا، اس کو اندازہ نہیں ہے اس کو وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ جو ہے وہ امیر ہے وہ اس کے پاس۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی بات، یہ ہے بڑی کامیابی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمت کے ساتھ وہ عادل نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جو سرکش بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت۔ جو سرکش ہو جاتے ہیں، جو مسلسل اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، پھر تیرے رب کی سرکش پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، و یعید، اور وہی اس کو جو ہے وہ دوبارہ کرے گا۔ یعید اعادت ان سے ہے دوبارہ کرنا، کہ وہی ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ کر دے گا۔ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ جو ہے پیدا کیے جائیں گے؟ حالانکہ پہلے بھی ہمیں ایک دفعہ ہوش دلوایا گیا، ہم سے عہد لیا گیا جس کو ہم عہد الستو کہتے ہیں۔ الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہے؟ ہم نے گواہی دی وہاں پہ، ہاں، کالو بلا، ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، یہ ہم گواہی دے چکے ہیں، شعور میں گواہی دے چکے ہیں۔ اب دوبارہ ہے تو پھر کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا ہمیں؟ جس نے پہلی دفعہ بنایا، کیا ہم اپنے پیدا کیے جانے پہ قادر تھے؟ نہیں۔ کیا ہم اپنے مرنے پہ قادر ہیں؟ نہیں۔ تو پھر جس نے پہلی دفعہ کیا وہ مارے گا، پھر دوبارہ اٹھا لے گا، ہمارا اس میں اختیار کیا ہے؟ جب اختیار ہی نہیں ٹھہرا
ہمارے خالق نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کی تیاری کر لو، تو ہمیں یقین اس بات پہ کیوں نہیں آتا؟ انہ ہوا یبدی و یعید وہو الغفور، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، معافی مانگ لو اس سے، لوٹ آؤ اس کی طرف۔ غفور الودود، ودود ودا محبت کرنا، چاہنا، اور وہ بہت محبت کرنے والا، وہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت بہت جو ہے محبت کرنے والا ہے۔ اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو جو ہے وہ آگ میں جلائے۔ ویسے بھی پنجابی کا محاورہ ہے، ہتھی بنائے کھڑونے بھی کسی نے کبھی توڑے ہیں۔ کبھی جس نے اپنے ہاتھوں سے مخلوق بنائی ہو، کتنے چاؤ سے بنائی ہو، اور تمام کائنات میں ساری مخلوقات سے افضل بنائی ہو، اس کے بعد بھی وہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن جہنم میں تو صرف وہی جائیں گے جو اس کے سامنے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں، جو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور نہ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذل عرش المجید، عرش کا مالک بڑی بزرگی والا ہے، بہت بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، با کائنات کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، نہیں یقین آ رہا ان باتوں پہ تو کیا خبر پہنچی ہے آپ کے پاس ان لشکروں کی؟ کون سے لشکروں کی؟ فرعون و سمود، وہ فرعون جس کی بادشاہت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر تھی دنیا میں، وہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کہلواتا تھا، وہ ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو قادر سمجھتا تھا، کہاں گیا وہ؟ نام و نشان مٹ گیا اس کا۔ اور وہ سمودی جنہوں نے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر شہر کے پورے شہر بسا رکھے تھے اور کہتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں، ہم جیسا طاقت میں کوئی نہیں، ہم جیسا ہنر میں علم میں کوئی نہیں، کہاں گئے؟ ایک کو تو اللہ نے صرف پانی کے عذاب سے جو ہے وہ مار دیا، اور دوسرے کو ایک چنگھاڑ نے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ پڑے پڑے ان کو ہلاک کر دیا، کلیجے پھٹ گئے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ کیا تم ان سے زیادہ طاقتور ہو؟ اگر نہیں ہو تو پھر ان کا انجام دیکھ لو، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور اس طرح تباہ و برباد ہوئے تو تمہیں اللہ کو مٹانے میں کیا لگے گا؟ وہ تو ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں سے بتایا جا رہا ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو انکاری ہیں وہ تو اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کو؟ اس قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جھٹلانے کا مطلب انکار کرنا نہیں، جھٹلانے کا مطلب اس کے اوپر عمل نہ کرنا بھی ہے، کہ ہم اقرار تو کرتے رہیں قرآن کا، لیکن ہم افعال ہمارے جو ہے وہ اس چیز کی گواہی نہ دے رہے ہوں، اعمال ہمارے جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح کے جو ہے وہ قرآن میں جو ہے بتائے گئے ہیں۔ اور وہ لوگ تو اس کو جھٹلاتے ہیں جو اس کے انکاری ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، ان کو نہیں پتا اللہ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ورا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آنکھ سے اوجھل ہو، آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں اوپر نیچے، اللہ چاروں ہر طرف سے جو چاروں طرف محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ جب چاہے کھڑے کھڑے، سانس کی ڈور ٹوٹتی ہم نے دیکھی نہیں ہے لوگوں کی، کھڑے کھڑے جو ہے وہ زمین پھٹتی دیکھی نہیں ہے ہم نے، زلزلے آتے دیکھے نہیں ہیں ہم نے، کووڈ جیسے عذاب ہم نے آتے دیکھے نہیں ہیں۔ کس طرح کے اور عذاب چاہتے ہیں ہم؟ اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں، ہمیں ویک اپ کال دی جاتی ہے، ہمیں جگایا جاتا ہے کہ واپس آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اور جب سانس کی ڈوری ٹوٹے گی پھر ہم کہیں گے اب ہم واپس جاتے ہیں، ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم کریں گے، وہاں سے واپس کسی نے نہیں آنے دیا جائے گا۔ موقع آج ہے، آج اللہ ہمیں ہر طرف سے جو ہے وہ گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے مجید، جدہ، جد کیا ہوتا ہے؟ بزرگی۔ ہم نہیں کہتے اباؤ اجداد ہمارے، تو اباؤ اجداد سے بڑے، تو اس سے معنی ہوتا ہے بزرگی۔ بلکہ یہ قرآن فعلان کے وزن کے اوپر بہت پڑھی جانے والی کتاب، مجید، یہ تو بزرگ ہے، یہ تو بزرگی والی ہے، یہ تو عظمتوں والی ہے۔ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد نے خود بنا لیا، یہ کہتے ہیں کسی شیطان نے آگے سکھا دیا، یہ کہتے ہیں کوئی اور جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ جادو کر دیتا ہے اس کے اوپر۔ نہیں، یہ قرآن بہت بزرگی والا ہے،
یہ قرآن کہاں پہ ہے؟ فی لوح محفوظ، یہ اللہ کی تختیوں میں محفوظ ہے، وہاں پہ اس کے قریب کسی کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جانے کے جو ہے وہ نہیں جا سکتا، فرشتوں کے اس کے حفاظت میں ہے، وہاں پہ اس میں سے کوئی از ایم آر فل سٹاپ کوما چینج نہیں کر سکتا کوئی بھی، وہ عزت والے فرشتوں کی حفاظت میں لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس میں سے جو ہے وہ محمد نے اس کو جو ہے وہ گڑھ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی دکھا دیں، 1450 سال گزر گئے اور 1450 سال میں جو ہے اس میں کوئی ایک زیر زبر پیش تک کی غلطی نہیں ہو سکی، کوئی اس میں چینج نہیں کر سکے۔ جب وہ کوئی چینج کرنے والے ہوتے ہیں، چینج کرنے والے خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ قاری پڑھتا ہے اس کو جو ہے وہ زیر زبر فل کومے کی جو ہے وہ پیش کی جو ہے وہ غلطی نظر آتی ہے، صرف اس کی حرکت ہی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ صرف اسی کا معجزہ ہے، یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے، یہ لوح محفوظ میں پڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو خود کیوں نہیں بنا کے لے آتے ایسی چیزیں، خود کیوں نہیں گھڑ لیتے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ نہ سمجھے جانے والی ہے، بن گئی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھیں اس کو، یہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، یہ روشنی کا استعارہ ہے ہمارے سامنے کہ اس کو پڑھ کے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جس منزل کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ وہ منزل اس قرآن سے لی جا سکتی ہے، کسی اور جگہ سے نہیں لی جا سکتی۔ اللہ کا قرآن اور رسول کی سیرت، بس یہ دو چیزیں ہیں، یہی جو ہے وہ رسی ہے جس رسی کو پکڑ کے ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ نہیں تو پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں اس وقت، کیا نہیں پتا ہمیں نہیں ہو رہے ہم؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سب کچھ ہوگا سامنے۔ اللہ سبحانہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ کی تشریح بھی اور اس کی آج ریویژن بھی ہو گئی، کل سے انشاءاللہ سورہ طارق ہم شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب